अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि आज काजी साहब की अदालत में काजी साहब के सामने खड़े होकर उनके मुंह पर उनको फ्रॉड जस्टिस कहा गया है। और ये वाकया क्यों कर कैसे पेश आया, 63A आर्टिकल की जो तशरीह वाला केस है नजर सानी का, उसके अंदर आज क्या कुछ हुआ। वकला का आज एहतजाज भी था, आज कितना मौसर रहा वो। इसके अलावा एहतजाज का दायरा कार आपको पता है आज मियाँ वाली, बहावलपुर और फैसलाबाद में भी पहुंच चुका था। और यहाँ पर किस तरह का एहतजाज जारी है, इस पे बात करेंगे। कुछ मजीद चीज़ें इस डिस्कशन में लेके आएंगे, आपको बताएंगे कि मियाँ साहब अब कब लंदन जा रहे हैं और क्यों। इससे हवाले से भी जुड़ी कुछ खबर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले अदालत चलते हैं जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पर आज 63A रिव्यू पिटिशन आपको पता है उसकी समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। मतलब है कि ये इतना कि कोई इंपॉर्टेंट केस है, आप अंदाज़ा लगाएं काजी साहब की फुर्तियों का, कि डेली बेसिस पर इसके ऊपर समाअत हो रही है। हालांकि ये सारा जो मामला ये कितना कॉन्ट्रोवर्शियल है ये सबको पता है, और इससे जुड़ी हुई है आईनी तरमीम जो कि आइंदा चंद दिनों में आने वाली है। लेकिन बहरहाल काजी साहब आज जब ये केस सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए तो वहाँ पर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने ये बात कही कि आज मैं थोड़े तल्ख़ दलाइल दूंगा। और उन्होंने 2-3 जो कानूनी निकात हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाई। पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो पिटिशन दायर की गई है 63A रिव्यू की, ये टाइम बार्ड है, टाइम गुजर चुका था, उसके बाद ये रिव्यू पिटिशन दायर की गई है। और उन्होंने इस बात को भी एक नुक्ते को उठाया कि इससे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसके बाद इन्होंने इस बेंच की जो फॉर्मुलेशन है उसके ऊपर भी सवाल उठाया कि जिस तरह से 3 रुकनी कमेटी को बेंचेस को तश्कील देना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, तो उसके तहत तो ये बेंच ही नहीं बना। और इसके अलावा उन्होंने इसके ऊपर मुख्तलिफ एतराज़ात भी उठाए कि जो इसमें ऑथर जज हैं, जो पहले वाले जजेस हैं, उनमें से कोई जज भी नहीं बैठा, तो हर तरह से ये मामला खासा मुतनाज़े है। तो ये बेंच बैठा ही क्यों है और ये समाअत हो ही क्यों रही है, अली ज़फ़र साहब ने बात वहाँ से शुरू की है। लेकिन इस दौरान जो एक और इनके साथ PTI के इमरान खान साहब के वकील हैं, मुस्तफ़ैन शायद इनका नाम है, मेरा ख्याल है स्पेलिंग में अगर मुस्तफ़ीन नहीं है तो मुस्तफ़ैन नाम है इनका, मुस्तफ़ैन काज़मी साहब जो हैं, ये आज सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए। उसकी वजह ये थी कि मुस्तफ़ैन साहब ने रोस्टम पे खड़े होकर काजी साहब से ये बात की कि आपका जो ये बेंच बनाना है ये सारा अमल गैर कानूनी है। इस पर काजी साहब भी तल्ख हुए, तो उन्होंने जवाबन और ज़्यादा तल्ख होकर काजी साहब को उनके मुंह पर ये कह दिया कि आप फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं और आपने आइन और कानून का मजाक बना के रख दिया और आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये गैर कानूनी है। तो इस तरह से वो ज़रा ज़ोरदार अंदाज में बोले काजी साहब के सामने। काजी साहब को ज़ाहिर है ये बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है, आपको मैं पुलिस से कह के बाहर निकलवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि निकलवा दें, इससे ज़्यादा आप कर भी क्या सकते हैं, हमारे भी बाहर 500 वकला खड़े हुए हैं, फिर हम भी देख लेंगे। तो वो भी उन्होंने ये बात कही। खैर इसी दौरान फिर ये सारी तल्ख कलामी हुई, गैर मामूली वाक़या था, इस तरह कभी होता नहीं है आमतौर पर कोर्ट रूम्स में। बहरहाल पुलिस वहाँ पर आई और उन्होंने ये जो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब हैं PTI के वकील, इनको फिर बाहर निकाल दिया कोर्ट रूम से। और फिर बाहर आकर उन्होंने अपने सारी इस वाक़े को एक्सप्लेन भी किया। इस मौके के ऊपर काजी साहब काफ़ी ज़ाहिर है गुस्सा हुए और उनका मूड काफ़ी ऑफ हुआ और फिर वो शुरू हो गए कि ये कोई तरीका है बात करने का। और फिर उन्होंने अली ज़फ़र साहब से भी इस मामले के ऊपर शिकवा किया कि आप लोग क्या अब हमें यूं बेइज्जत करेंगे बेंचेस में आकर। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी इस मौके पर बोले और उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है, जो आप लोगों से थोड़ी बहुत हमदर्दी थी आज वो भी नहीं रही। अच्छा, ये बड़ा एक देखने वाला रिमार्क है जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से दिया गया। वही पहली बात तो ये कि जजेस यहाँ पे क्या किसी से हमदर्दी करने या किसी के खिलाफ होने बैठे हुए हैं। आपके मनसब का तकाजा तो ये है कि आप बिल्कुल किसी के बारे में ना तो कोई खिलाफ रख सकते हैं अपने दिल में जज्बात और ना ही किसी की हिमायत में रख सकते हैं। आपको तो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मीन्स कि बिल्कुल किसी के साथ आपकी किसी किस्म की कोई वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए, ना उसके खिलाफ आपके दिल में कोई जज्बात होने चाहिए। ये आपके मनसब का तकाजा है। अदरवाइज तो फिर आप जज्बात में अगर इस तरह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप फिर इंसाफ नहीं कर सकते।
تو یہ ان کے ریمارکس تو مجھے بڑے عجیب لگے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سے ہمدردی نہیں رہی. بھئی اس کا مطلب ہے آپ ان کے خلاف ہیں, اور اگر آپ خلاف ہیں تو آپ کس طرح انصاف پر مبنی فیصلہ کر سکتے ہیں کسی ایک فریق کے خلاف. بہرحال ساتھ ہی قاضی صاحب نے پھر اس موقع کے اوپر اپنا غصہ جو ہے وہ یوٹیوبرز پر ایک دفعہ پھر سے اتارا اور کہا کہ اب بس میڈیا میں ہیڈ لائنز بن جائیں گی اور باہر کھڑے یوٹیوبرز جو ہیں, ڈالر ٹیوبرز جو ہیں, وہ ڈالر کمانے والے, وہ ان کو پکڑ کے انٹرویوز شروع کر دیں گے اور یہ جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور اس پہ پھر جسٹس جمال خان مندوخیل دوبارہ بولے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, ادارے کیا اس طرح چلتے ہیں. کل میرے کزن نے مجھے یہ کہا کہ سپریم کورٹ تو تباہ و برباد ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے پوری بات نہیں کی, یہ بھی انہیں بتانا چاہیے تھا کزن کو کہ یہ کس طرح تباہ و برباد ہو رہی ہے. لیکن بہرحال یہ ساری آج تلخی ہوئی. جہاں تک بینچ پر اعتراض کا معاملہ تھا جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اٹھایا, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم ابھی اس پہ آپ کو بتا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے قاضی صاحب نے باقی جو بینچ میں ججز تھے ان سے بات کر کے کہتے ہیں جی ہم آپ کی یہ درخواست مسترد کرتے ہیں, یہ آپ کا اعتراض ہی مسترد کرتے ہیں بینچ کے اوپر. اب یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت مزاحیہ بات ہے کہ مطلب آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بینچ میں, ان میں سے 2 لوگوں نے مل کے ہی تو بینچ بنایا ہے. تو 2 تو پہلے ہی ظاہر ہے اپنے ہی خلاف اعتراض کو کیسے جائز یا ناجائز قرار دے سکتے ہیں. بھئی اگر وہ بینچ کو چیلنج کر رہے ہیں تو کسی اور کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے نا کہ بینچ ٹھیک بنا یا نہیں بنا. وہ خود ہی بینچ بنانے والے ہیں اور خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں بینچ ٹھیک بنا ہے. اور ان کے ساتھ جو باقی 3 ججز تھے انہوں نے بھی ساتھ ہاں میں ہاں ملا لی اور یہ اعتراض ہی انہوں نے مسترد کر دیا, جو کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد آیا تھا. کیونکہ علی ظفر صاحب نے اس پہ اٹھائی تھی یہ بات کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط بھی آن ریکارڈ ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ میں یہ خط پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی پھر آپ خط پڑھیں گے تو پھر آپ کو جوابی خط بھی پڑھنا پڑے گا, تو کیا آپ یہاں پہ ججز کو امبیرس کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ صرف ریلیونٹ جو اس کا پیراگراف ہے وہ پڑھیں. تو ہیٹ تو آج کچن میں بہت زیادہ تھی, سپریم کورٹ کے اندر بھی ہیٹ بہت تھی, باہر بھی ہیٹ بہت تھی, اور آج قاضی صاحب کو اس ہیٹ کو برداشت کرنا پڑا تھا. کیونکہ منہ کے اوپر سامنے چیف جسٹس کے اوپر اس طرح کسی کو کہہ دینا, یہ کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت خوشی کی بات ہے, یہ افسوس کی بات ہے. ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ ایک اتنے بڑے منصب کے اوپر کوئی شخص ہو اور اس منصب کی تضحیک ہو یا توہین ہو. لیکن سوال پھر وہی کہ عزت یا احترام آپ زبردستی نہیں کر سکتے اور نہ کروائے جا سکتے ہیں. آپ نے یہ خود کمایا ہے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ اب سامنے آ رہا ہے. تو ابھی تو آپ منصب پر ہیں تو آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. یہ سوچئے کہ جب آپ منصب پر نہیں رہیں گے تو پھر کیا صورتحال ہوگی. مجھے شاہد خاقان عباسی کی وہ بات یاد آ رہی ہے, چند دن پہلے انہوں نے ایک ٹاک شو میں یہ بات کی تھی کہ قاضی صاحب کے سامنے 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ آرام سے اپنی عزت و احترام کے ساتھ مدت مکمل ہو اور وہ رخصت ہو جائیں, اور دوسرا راستہ پھر وہی ہے کہ جو آپ کو پھر ظاہر ہے ایکسٹینشن دے سکتا ہے, نوکری دے سکتا ہے, لیکن پھر عزت و احترام نہیں دے سکتا. اور میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹلی قاضی صاحب دوسرا والا راستہ جو ہے وہ اپنا کے بیٹھ گئے ہیں, اور اسی وجہ سے اب آپ جتنے دن بھی اس تگ و دو میں لگے رہیں گے, حاصل بھی کر لیں اگر ایون یا نہ بھی حاصل کر سکیں, تو پھر ذلت اور رسوائی تو مقدر بنے گی. کیونکہ جب آپ اس طرح اپنی لالچ دکھا رہے ہیں کہ ایک ایکسٹینشن کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, تو پھر وہاں پر کیسے کوئی آپ کی عزت اور احترام کرے گا. تو یہ افسوسناک مناظر ہیں جو آج ہمیں ایز اے نیشن دیکھنے پڑ رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کر چیف جسٹس کے منصب کی اس طرح سے ہمیں توہین اور تضحیک دیکھنی پڑ رہی ہے. یہ افسوسناک ہے. لیکن اگین وہی بات کہ یہ کیوں یہاں تک نوبت پہنچی, یہ اصل میں سوچنے کی بات ہے. باقی علی ظفر صاحب نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی استدعا کی اور کہا کہ ان سے وہ کچھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی انہیں اجازت دے دی گئی ہے. اب ان کی ظاہر ہے جلدی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی, جس میں وہ پھر آگے ان سے مشورہ کریں گے کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. لیکن بہرحال جہاں آج ہیٹ ان دا کچن تھی, وہیں پہ باہر بھی صورتحال کافی گرم تھی, کیونکہ آج وکلا بڑی تعداد میں, بہت بڑی تعداد تو نہیں تھی لیکن پہلے سے جو پچھلا احتجاج تھا بہرحال اس سے تھوڑی بہتر تعداد تھی, اور ہائی کورٹ سے بھی مارچ کرتے ہوئے وکلا سپریم کورٹ پہنچے. لیکن ان سپریم کورٹ پہنچنے والے وکلا کو روکنے کے لیے بڑی تعداد میں پھر سے آج کنٹینرز وغیرہ لگائے ہوئے تھے, اور پورا ریڈ زون ٹوٹلی سیل تھا. آج تو جو آخری ایک روڈ مارگلا روڈ کھلا ہوا ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا, حتیٰ کہ وہاں پہ جو خود حکومت کے منسٹرز تھے ان کو بھی آنے میں دشواری ہوئی. تو یہ سب بھی آج ہوا. بہت زیادہ پیک کر دیا گیا تھا بالکل شارع دستور کو.
تو ایسے موقع کے اوپر پھر وکلا جو ہیں بڑی مشکل سے کچھ لوگ پہنچ سکے, کچھ نہیں بھی پہنچے, لیکن بہرحال پھر بھی آج ایک بہتر احتجاج تھا. ایگریسو تھے آج وکلا, نعرے بھی ان کے بڑے شدید قسم کے تھے, گو قاضی گو کے نعرے لگ رہے تھے, اندر قاضی صاحب بیٹھے سماعت کر رہے تھے, باہر قاضی صاحب کے پتلے جلائے جا رہے تھے اور اس کو ڈنڈے مارے جا رہے تھے, اور اندر قاضی صاحب اپنا ہتھوڑا چلا رہے تھے. تو باہر صورتحال یہ تھی کہ قاضی صاحب سے نفرت کا اظہار ہو رہا تھا اور سوشل میڈیا اس کو کور کر رہا تھا, اور اندر صورتحال یہ تھی کہ قاضی صاحب سوشل میڈیا والوں کو, یوٹیوبرز کو ڈالر ٹیوبر کہہ رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ یہ سب ایک پری پلان طریقے سے ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال آج یہ افسوس کی بات ہے کہ قاضی صاحب ابھی ایون اس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس طریقے سے ان کے لیے لوگ جو ہیں یہ کلمات کہہ رہے ہیں. ابھی تو غائبانہ کیا کچھ کہتے ہیں وہ تو کہا بھی نہیں جا سکتا, رپیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جی ساری آج کی صورتحال رہی. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں احتجاج کے حوالے سے, تو آج میاں والی, بہاولپور, فیصل آباد میں بھی احتجاج کی کال دے رکھی تھی پاکستان تحریک انصاف نے. یہاں پر بڑی تعداد میں پہلے سے ہی 2 دن پہلے سے ہی کنٹینرز پہنچنا شروع ہو گئے تھے, اور کل رات تک کافی جو اس کے مین علاقے تھے وہاں پر کنٹینرز لگا کر سڑکیں وغیرہ بلاک کی گئی تھی. اس کے باوجود میاں والی سے میں نے کچھ فوٹیجز دیکھی ہیں کہ وہاں پر لوگ جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ نکلے, تو وہاں پر پولیس کی طرف سے پھر ان کے اوپر ربر کی گولیوں سے فائرنگ کی گئی, اور وہاں پر پھر پولیس اور کارکنوں کی جو جھڑپیں تھیں وہ آپس میں شروع ہو گئی. اور ابھی تک بھی صورتحال یہی تھی کہ وہاں پر پولیس اندھا دھند طاقت کا استعمال کر رہی تھی. اسی طرح کی صورتحال فیصل آباد میں نظر آئی, جہاں پر راستوں کو بلاک کیا گیا, اور اسی طرح بہاولپور شہر کو بھی آلموسٹ سیل کر دیا گیا. تو یہ اب ایک روایت ہے, یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ جس کو آپ اب حیرانی سے ہم رپورٹ بھی نہیں کرتے. دفعہ 144 فوری طور پر نافذ کر دی جاتی ہے کسی بھی شہر میں جہاں احتجاج کی کال ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہی مناظر ہم دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے مناظر آپ کیا کہہ کے کیوں کس طریقے سے کریٹ کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا اور اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ میں جیسے اس دن بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ کراچی میں بھی اس دن ایک ریلی تھی, اور وہاں پر کوئی ایسی خاص رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تھی, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ آئے, انہوں نے ریلی کی, چلے گئے, اور وہ کوئی خاص ایسا ایونٹ کریٹ نہیں ہو سکا. لیکن باقی شہروں میں, پنجاب میں خاص طور پر جو پنجاب پولیس ہے, جو کہ بیسکلی مریم نواز کا ایک عسکری ونگ ہے, وہ ایسے ٹوٹ پڑتی ہے عام لوگوں کے اوپر. پہلے سے ہی 2-3 دنوں سے گرفتاریوں وغیرہ کا ریڈز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, جہاں پہ جس شہر میں بھی احتجاج ہو اس کے جو ریلیونٹ لیڈرز ہوتے ہیں, جو عہدیداران ہوتے ہیں, ان کے گھروں پر ریڈ شروع ہو جاتی ہیں, گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور یا پھر جو ہے اس کے بعد جس دن احتجاج ہوتا ہے اس دن یہی پھر پولیس کی جو مار کٹائی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک باقاعدہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پولیس کے خلاف پوری ایک مریم نواز چاہتی ہیں کہ عوام کھڑی ہو جائے, کچھ اس طرح کی سچویشن لگ رہی ہے. ظاہر ہے اس طرح جب آپ پولیس کو استعمال کریں گے عوام کے خلاف, تو نہ تو عوام کے دل میں پولیس کے لیے اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی محبت تو نہیں رہے گی. ایک عوام کا آئینی حق ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں, وہ اکٹھے ہو کر اپنی بات کہہ سکتے ہیں, آئین ان کو یہ حق دیتا ہے. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ان کو یہ حق نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے ان کے اوپر جب مار کٹائی آپ کرتے ہیں تو لوگ اور غم و غصے اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں آپ کے خلاف. تو بہرحال یہ آج کی بھی صورتحال رہی, اور ابھی تک بھی یہی صورتحال ہے. باقی آج جو فل کورٹ کی طرف سے ایک اندیا دیا جا رہا تھا, ابھی تک تو جب تک میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو ایسی کوئی سچویشن سامنے نہیں آئی. معلوم نہیں کہ یہ ججز کیا سوچ رہے ہیں, ان کا کیا پلان آف ایکشن ہے. لیکن ایک پلان آف ایکشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جناب میاں نواز شریف صاحب کا, جن کے بارے میں پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لندن روانہ ہو جائیں گے. لیکن ابھی تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی لندن روانگی کا پلان جو ہے اس کو تھوڑا مؤخر کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے, اب آپ پھر دیکھیے, پھر ہم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ سیدھے سیدھے الزامات لگاتے ہیں یا اس طرح. مطلب ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب پہلے 63A کا فیصلہ دیں گے, اور جب وہ فیصلہ دے دیں گے اور ہارس ٹریڈنگ کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا, تو اس کے بعد پھر آئینی ترامیم لائی جائیں گی, اور پھر اس کے بعد آئینی ترامیم پیش کر کے انہیں منظور کروا کے پھر میاں صاحب جو ہیں وہ لندن تشریف لے جائیں گے. تو یہ جو ایک اپنے آپ کو جمہوریت کو چیمپئن کہنے والے لوگ ہیں, ان کا اصل یہ ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کر کہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھلے, پہلے یہ خرید و فروخت شروع ہو, ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کسی بھی طرح صحیح لیکن ان کی پارٹی کے خلاف لے جا کر ان کا ووٹ حاصل کر لیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ کار خیر اپنے ہاتھوں سے انجام دے کر پھر اس کے بعد وہ اپنے آبائی وطن لندن تشریف لے جائیں. تو یہ ان لوگوں کی اصلیت ہے, یہ جمہوریت کا ان کا چہرہ ہے ان کے نزدیک. کہ جمہوریت یہ ہے کہ کوئی بھی
वफादारी तब्दील करे, पैसे लेके कर ले, जिस तरह भी कर ले। इधर बैरिस्टर गौहर जो हैं ये आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जी हमारे 2-3 के अलावा बाकी सब लोग जो हैं राब्ते में हैं, लेकिन 2-3 लोगों के हवाले से, MNAs के हवाले से ये खबर वाज़े हो चुकी है कि वो लोग अब हुकूमत के साथ जा रहे हैं, PTI के साथ नहीं हैं, और उन्होंने अभी तक अपने हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी है। दूसरी तरफ मौलाना साहब को मनाने के लिए मोहसिन नकवी साहब को एक दफ़ा फिर से भेजा गया है, और उनसे कोशिश की गई है कि क्योंकि सेनेट में फिर बात बनती नहीं, अगर मोहसिन नकवी साहब जो है मौलाना को मना लेते हैं तो फिर उनके वोट काउंट होंगे तो आईनी तरमीम हो सकती है, अदरवाइज़ वो मुश्किल काम है। तो इस सारी सूरत हाल में अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये सब कुछ कितना ओपनली हो रहा है और एक प्लान और एक डिज़ाइंड तरीके से ये सारी चीज़ें आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं। तो फिलहाल मियाँ साहब का जाना भी इसीलिए मौखर हो गया है। आखिरी बात जो सिर्फ ये मैं बता दूं कि बैरिस्टर अली गौहर से मुतालिक जो खबरें कल रात से चल रही थी कि जी उनकी तरफ से खान साहब खुश नहीं हैं, उन्होंने बुज़दिल भी कहा और उनको बदलने की खबरें आ रही थी। समी इब्राहिम साहब की भी मैंने ये स्टोरी देखी थी जो कह रहे थे असद कैसर जो है वो बैरिस्टर गौहर की जगह चेयरमैन बना दिए जाएंगे, लेकिन ये तमाम खबरें गलत साबित हुई हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी इसकी तरदीद कर दी आज सुबह, और उसके बाद अब बडियाला से खबर ये आ रही है कि वहाँ पर भी सहाफ़ियों के साथ जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने इस खबर की तरदीद की और उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर गौहर तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको मैं कैसे बुज़दिल कह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जी वो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, ऐसी कोई खबरें नहीं थी, ये बेबुनियाद खबरें करार दी हैं। और आखिर में आपको याद होगा कि मैंने अपने सोर्स से जो आपको खबर दी थी तो मैंने उस वक्त ये आपको बताया था कि मेरे सोर्सेज के मुताबिक ऐसी बात नहीं हुई। ये बात ज़रूर इमरान खान साहब ने कही थी उस वक्त कि कुछ देर और एहतजाज कंटिन्यू होना चाहिए था, लेकिन इस तरह के अल्फाज जो क़यादत के बारे में वो खान साहब की तरफ से बहरहाल नहीं कहे गए थे, लेकिन ये खबर बहरहाल कुछ दूसरे दीगर रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की थी। लेकिन बहरहाल अब खान साहब ने कम अज़ कम सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तो इसकी तरदीद ही की है। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।